میرے وجود کو کیوں مٹا رہا ہے؟ جیسے جیسے دیوار کی بلندی کم ہوتی جاتی ہے، میری قامت کم ہو رہی ہے، اب تو ایسا لگتا ہے تو میرے ہی وجود کو مٹا دے گا۔ تب مزدور نے کہا ارے نادان تجھے خبر نہیں، یہ تیرا وجود اسی دیوار کی وجہ سے تو ہے، اسی دیوار کی وجہ سے تو ہے، اس کی بلندی سے تیرے سائے بھی تو بلند ہے، اس کی بلندی سے تیرے سائے بھی تو بلند ہے، یہ نمود و بود میری تیرے دم سے معتبر ہے، تیرے اعتبار سے ہے میرا اعتبار آقا۔ سرکار رب نے تمہیں خیر الرسل بنایا، تمہارے دامن کرم کے نالین کے صدقے میں ہم خیر الامم بن گئے۔ تم نہ ہوتے یہ رفعت کہاں ملتی، یہ مقام کہاں ملتا، یہ بلندیاں کہاں ملتی؟ کہاں تھے ہم اور کہاں لا کے چھوڑا، کہاں تھے ہمیں کہاں پہنچایا۔ ارے آج ہم دوسری امتوں کے لیے رزق کا باعث نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے مقام پر تمہاری غلامی کی نسبت سے وابستہ ہو کر ہمیں فخر کا موقع ہے، ہمیں یاد آتی ہے وہ باتیں انبیاء و رسول نے بھی آقا تمہاری امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی تھی۔ کتنا کرم ہے نبی کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرنے والے، پتا ہے تیرا وجود مل جائے گا، تیری شناخت ختم ہو جائے گی۔ انہیں کے صدقے میں تو سب ہے، انہیں کی وجہ سے تو ہے۔ رب نے بھیجا ارسل، ایک نقطہ یہاں عرض کر کے گفتگو آگے بڑھا۔ دیکھیے ارسال و ترسیل، رب نے بھیجا، کس نے بھیجا؟ رب نے۔ کچھ دیر کے لیے ایک منظر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، پڑھا ہوگا سنا ہوگا علماء سے، آپ کے اعادہ ذہنی کے لیے جسٹ ریویژن۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اس کو کعبۃ اللہ شریف سے irritation تھا۔ اللہ اپنے گھر کی تعظیم کرا رہا ہے، اس کو تکلیف لی۔ کئی کو جاتے ہیں لوگ وہاں، کئی کو چکراں کاٹتے ہیں، یہ زیارت کئی کو کرتے ہیں، یہ چومتے ہیں چاٹتے ہیں، کئی کو نہیں چوم سکے تو ہاتھ سے بوسہ کئی کو لے رہے ہیں، تکلیف۔ اللہ اپنے گھر کی عزت کرا لے رہا ہے، اس کو تکلیف، بندوں کو تکلیف ہوئی۔ اللہ اپنے نبیوں کی عزت کرا رہا ہے، تکلیف، اور جا کی عزت کرا لے رہا ہے، تکلیف۔ پہنچا کچھ تو اپنا اقتدار کا لابھ اٹھانا چاہیے، پابندی لگا دی، کہا خبردار اب کوئی مکہ شریف نہ جائے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ مقدس ہے، ہم اس کے طواف کے لیے جاتے، کہا میں یہاں بنوا رہا ہوں، نہیں کر لو۔ پھر کعبے کے مثل اسی ڈائمنشن پر ریزمبلنگ ایٹ موسٹ ایک عمارت بنا دیا، اور اس پہ بھی ویسے ہی پردے چھوڑ دیے۔ ہم سے کہا جاؤ اس کا طواف کرو، اس کی زیارت کرو، ویسی پتھر کی بات اتنی ہی طویل اور عریض، لینتھ بریتھ ڈائمنشن سیم، ویسے ہی پردے۔ مماثلت سے کوئی پتھر کی عمارت کعبہ نہیں ہو سکتی، مماثلت سے، یاد رکھیں یہ بات، مماثلت سے کوئی پتھر کی عمارت کعبہ نہیں ہو سکتی۔ جب پتھر کی عمارت کعبہ نہیں ہو سکتی، عبارت ہے، اور یہ وہ کعبہ ہے جو اپنا وجود کئی مرتبے کھویا کہ جگہ مرتبے طوفان کی
نظر ہوا، بارش کی نظر ہوا، زلزلوں کی نظر ہوا، مٹ گیا، پھر رب نے تعمیر کروایا۔ حضرت خلیل سے تعمیر کروایا جب نام و نشان مٹ چکا تھا، رہبری ہوئی، یہ ہے نشانات، اس پر تعمیر کرو۔ جب تعمیر ہوئی کہا واصل فی الناس بالحج، لوگوں کو بلاؤ ہمارے گھر کا طواف کرے، یہاں کر حج کرے۔ خلیل نے کہا مولا کہاں ہے تیرے بندے، یہ تو بے آب و گیاہ صحرا ہے، جنگل ہے، کوئی دکھتا ہی نہیں، کوئی مونس نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی ہمدم نہیں، کس کو پکاروں، کون سنے گا، میری آواز کہاں جائے گی؟ رب نے فرمایا خلیل آواز کا لگانا تیرا کام ہے، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی صدائے خلیل کی بازگشت ہے، کائنات سے سب کھچے کھچے طواف کعبہ کے لیے جاتے ہیں۔ جب کعبے کے مثل عمارت کعبہ نہیں ہو سکتی تو کعبے کی مماثلت، ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، سارے عقل کے اندھے۔ ابراہیم نے پابندی لگا اب اس کے بعد مجبور کرنے لگا۔ بڑا راج تھا، بڑی حکومت تھی، بڑا تسلط تھا، بہت بڑی فوج تھی۔ دیکھا کہ یہ جادو بھی کام نہیں کر رہا، سوچا اب جا کے کعبے ہی کو ڈیمولش کر دیا جائے، ڈسمینٹل کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، تاکہ لوگ میرے بنائے ہوئے عمارت کی طرف راغب ہوں۔ لشکر کو لے کے پہنچا، مکے پر چڑھائی کر دی، مکہ المکرمہ پر چڑھائی کر دی۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ جب یہ آیا قریش کے سردار اس سے ملنے کے لیے گئے، انہی میں حضور اکرم کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ ہاتھیوں کا لشکر جرار لے کے آیا تھا، اور ان ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، محمود کے معنی ہے پسندیدہ، تعریف کے قابل، سب سے سامنے وہ ہاتھی کھڑا تھا۔ جس وقت حضرت عبد المطلب وہاں سے گزرنے لگے تو اس ہاتھی نے، محمود نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر دیا۔ سجدہ نہ کر دیا جانور۔ نور مصطفیٰ کو جانور بھی پہچانتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے تو وہ جانور سے بدتر ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے رسالت یا رسول اللہ، ارے رسالت یا رسول اللہ، ارے رسالت۔ الغرض چڑھائی کی ارادے سے آیا تھا، طے کر لیا کہ فلاں دن کعبۃ اللہ شریف پر حملہ ہوگا، اور ہم معاذ اللہ اس گھر کو نیست و نابود کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، نشان مٹا دیں گے۔ دن طے، جس دن یہ کام کرنے کا قصد اس نے کر لیا، اس دن اندھیرے نے اپنی آنچل سمیٹی، اجالے نے اپنا دامن پھیلایا۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہونے لگا، عرب کے سمندری علاقوں سے انگنت چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل، یہ جمع ہونے لگے، اور سمندر کے کنارے سے فرام دا سی شور، سی بینک، ایک ایک کنکر چننا شروع کیا۔ ایک چونچ میں، دو پنجوں میں، ایک ایسی پرندوں کی فوج پرواز کرنے لگی کہ زمین سے آسمان دیکھنے والے کو صرف سیاہ چادر نظر آتی تھی۔ کتنی تعداد تھی، کہاں سے آئے تھے، کس نے جمع کیا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد ابراہ کی فوج پر یلغار کر دی۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے، اپنی گاہے ماہے دکھائی دیتی ہے، ابابیل بہت چھوٹا، کمزور نہیں، ناتوان پرندہ ہے، مشکل سے 25 اور 50 گرام کے بیچ، اس سے بڑھ کے نہیں۔ اب ان لوگوں نے کنکریاں چھوڑنا اوپر سے شروع کی۔ قرآن نے اس پورے منظر کو بیان کیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کی حکمت کو
رائگاں محض نہیں کر دیا، وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر اڑتے ہوئے ابابیل کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ کنکریاں برساتے تھے جو اٹھا کے لائے تھے اپنی چونچ میں، فجعلہم، یہ تو پورا منظر، اب نتیجہ رزلٹ، فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو بنا دیا کھئی ہوئی بھوسی کی طرح۔ حکمت عملی، راگا محض، کچھ باتیں نوجوانوں کو نہیں سمجھ میں آتی، کیا کی بول رہے تھے یار، وہ اچھا بولے مگر کیا کی بولے سمجھ میں نہیں آیا بھائی، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہے بھائی؟ دیکھو وہ اتنی موٹی گاڑی اردو اپنے کو نہیں چلتی، اپن انگریزی میڈیم کے پڑھے ہوئے لوگ،